الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج بڑا دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ آج پتہ یہ چلا کہ اپنا 9th 10th کی جو ہے ریگولر اور پرائیویٹ کی ڈیٹ شیٹ آ گئی ہے۔ تو ہمارے محترم وزرائے تعلیم وفاق اور صوبائی جو تھے اور باقی جو ذمہ داران ہیں، انہوں نے بہت پہلے یہ اناؤنس کیا کہ جناب 4 پیپر جو ہے نا وہ ہوں گے جو آپشنل ہیں، ان کے امتحان لیے جائیں گے، اور خاص طور پہ جو 9th والے ہیں ان پہ میتھ بڑا ضروری ہے، جس میں جنرل گروپ بھی تھا۔ تو جو ڈیٹ شیٹ آئی پتہ یہ چلا کہ نہ وہاں میتھ ہے نہ جنرل سائنس ہے، تو 2 پیپر ان سے لیے جائیں گے۔ اور پہلے یہ بھی کہا گیا کہ جناب 9th کے پیپر جو ہیں وہ بعد میں لیے جائیں گے، پہلے میٹرک کے پیپر لیے جائیں گے۔ مگر جب ڈیٹ شیٹ آئی پتہ چلا کہ تقریباً 7 ساتھی ہو رہے ہیں۔ تو میں آج جب کلاس میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ کلاس میں سے کچھ آوازیں آ رہی ہیں میرے یعنی داخل ہونے سے پہلے۔ تو وہ آوازیں کچھ ایسی تھیں کہ بچے جو ہے آپس میں کچھ گنگنا رہے تھے کہ اب تو ہوں گی موجیں موجیں، اب موجیں موجیں۔ میں نے کہا یہ موجیں کیا ہو گیا بھائی، کیا موج لگ گئی؟ تو آج کل چونکہ بچے زیادہ ہوشیار ہیں، ہم سے پہلے پتہ چل گیا ان کو جناب جنرل سائنس اور میتھ کا پیپر نہیں ہوگا، تو بڑے خوش تھے بچے۔ ایک طرح سے ان کی خوشی کا اظہار یوں تھا کہ ظاہر ہے پورا سال پڑھے نہیں انہوں نے، کچھ تیاری نہیں خاص نہیں، اس نقطہ نظر سے دیکھیں تو ٹھیک تھے۔ لیکن دوسری طرف میں دیکھوں تو پتہ یہ چلا ان کو، میں نے کہا بیٹا کہ مجھے یہ بتائیے جب میتھ آپ پڑھیں گے نہیں، اور کل کو جب اگر میتھ سے ریلیٹڈ کوئی وابستہ کوئی چیز ایسی آئی جس کو آپ میتھ سے سالو یا حل کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو تو میتھ نہیں آتا، آپ کیا کرو گے؟ آپ پریکٹیکل زندگی میں یعنی پریکٹیکل لائف میں، عملی زندگی میں آپ کیا کرو گے؟ آپ تو بڑے پریشان ہو جاؤ گے۔ اب یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، کہہ لیں گے بات تو صحیح ہے، نہ سائنس کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں آپ کو، نہ میتھ کے بارے میں کچھ معلومات ملی ہیں آپ کو۔ تو یہ ایک بڑا پریشانی والا مرحلہ تھا، اور یہ بڑی جو ہے ایک اذیت والی بات تھی ان کے فیوچر کے لیے کہ ہم جا کے کیا کریں گے۔ ایک تو یہ بات اس حوالے سے، دوسری بات کہ جو پالیسی انہوں نے وہ دی کہ جی فیلئر کو پاس کر دیا جائے گا، اس پہ بڑے بڑے لطیفے بچوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ بچے جناب ان کی دلچسپی ختم ہے، کلاس میں وہ سیریس نہیں رہتے، پوچھا جائے تو کہہ لیں گے سر کیا ہے، پاس تو ہم نے ویسے ہی ہو جانا ہے۔ تو میں تو سوچ کے پریشان ہو گیا کہ ان بچوں کے ذہن کو ہم کس طرح مفلوج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کے اندر ایک لگن اور ایک جذبہ ہو کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تربیت حاصل کریں اور آگے جائیں۔ اب تو وہ یہ بھی بھول گئے ہیں کہ ہم ممار وطن ہیں، ممار قوم ہیں، یہ بھی بھول گئے ہیں۔ اب تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اور میں پھر حیران ہوں کہ میرے ساتھی، میرے بھائی جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا کہ وہ کچھ نکلیں، یہ بات کریں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ آپ طلباء کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے یہ پالیسی رکھنی بھی تھی تو آپ کی عقل نے کام ہی نہیں کیا، آپ نے قوم سامنے نہیں قوم کو رکھا، بچوں کو سامنے ان کے فیوچر کو رکھا کہ آپ پیپرز کے بعد یعنی پیپر ہونے کے بعد جب رزلٹ اناؤنس کریں تو یہ کر دیں، اگر آپ نے کرنا ہی ہے تو کم از کم یہ جو بچے پیپر آپ نے کہا کہ ہر حال میں ہوں گے، اس کے یہ ہر حال میں ہونے والے پیپر جو ہے یہ تو بات بالکل ختم ہو کے رہ گئی، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں رہی۔
کہ جب آپ نے کیا تھا فیل کوئی پاس کر دیں گے، اس سے تو پیپر لیتے ہی نہیں آپ اسی بات پہ رہتے، اور بچے جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ٹریک میں آنا تو اب بہت دور کی بات ہے، ٹائم لگے گا، لیکن بہرحال وہ کوشش کرنے لگے کہ چلو یار پیپر ہوں گے تو کچھ پڑھ لیں، اسکول میں بھی حاضری ہونے لگی، جو کوچنگ ہے جنہوں نے روزگار ایک بنا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، چلو کوشش کر رہے ہیں ان کی وہ بھی بچے آنے لگے، لیکن جیسے ہی آپ نے یہ اناؤنس کیا بچے گھر میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا چھوڑیں جی نام۔ تو بات یہ ہے کہ اس عمر میں تو جو ان کے آسانی کے لیے کوئی بات کرے گا وہ تو زندہ باد ہے، لیکن حقیقت میں فار فیوچر جو ہے وہ ان کے لیے یہ مردہ والی بات ہے۔ جب دیکھیں نا، مجھے وہ یاد آ گیا کہ عقل جو ہے وہ تب مردہ ہوتی ہے بقول اقبال کے کہ جب وہ سوچ و بچار چھوڑ دے۔ تو ہماری تو عقلیں جو ساری وہ مردہ ہوتی جا رہی ہیں، سوچ بچار ہے ہی نہیں ہے۔ سوچ بچار ہو تو کوئی پلان ہو، کوئی پالیسی ہو، وہ ہے ہی نہیں ہمارے ہاں۔ اور دوسری بات اقبال نے کہا کہ عوام کا دین سنی سنائی بات، ہم سنی سنائی باتوں میں عمل کر رہے ہیں، عملی طور پر غور و فکر رہا ہی نہیں، اور غور و فکر ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب علم ہو، جب تعلیم ہو، تو سوچ و بچار کہاں جائے گا۔ تو میں اپنے تمام ان ساتھیوں سے جو اس شعبہ سے وابستہ ہیں، شعبہ تعلیم سے، خدارہ آپ جڑیں اور ان بچوں کے لیے، ان آنے والے مماروں کے لیے، ہم تو جو ٹائم گزار چکے، ہمیں تو فکر ہے آگے آنے والی نسل کیا کہ وہ کیا کرے گی، ان کے لیے فکر کریں، ٹوٹل توجہ اپنے تمام جو وسائل ہیں جتنے بھی ہیں وہ تعلیم پہ لگا دیں اگر فار فیوچر اپنی نسل کو بچانا ہے، وگرنہ پھر ہمارا جو حشر ہے وہ ویسے ہی ہوگا کہ جیسے جو پرانے زمانوں میں در بدر کی ٹھوکروں والا کام ہوگا۔ تو میری درخواست ہے کہ ان بچوں کے لیے کچھ سوچیں، ان کی تعلیم، مضبوط تعلیم، معیاری تعلیم کے لیے کوئی منصوبہ بندی کریں۔ بہت ٹیلنٹ ہے ہمارے بچوں میں، اس قوم میں بہت ٹیلنٹ ہے، بڑی صلاحیتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے دی، لیکن ان کو پالش کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی طرف توجہ دیں۔ اقبال کو لوگوں کو نہیں پتہ تھا اقبال کیا چیز ہے، تو میر حسن نے اس کو جانا کہ یہ اقبال جو ہے، یہ جو بچہ ہے یہ عام بچہ نہیں، لیکن اس کو پھر پالش کیا گیا، چھوڑا نہیں گیا۔ ہم تو کبھی ایسے بچوں پہ توجہ دی ہی نہیں ہے، ہم نے تو بچوں کو کبھی ٹائم ہی نہیں دیا، نہ والدین دے رہے ہیں نہ استاد دے رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سوچنا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں غور کرنے کا، اور یہی صدقہ جاری ہے کہ ان کے لیے اچھا سوچا جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور ہم جو برس اقتدار ہیں، ہمارے جو اس وقت حکمران ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی سوچ میں یہ جو ہے سوچ بیدار کرے، اور اس پہ عمل کر کے وہ اس نوجوان نسل کے لیے، طلباء کے لیے اچھی پالیسی جو ہے وہ لائیں، تاکہ یہ نوجوان جن کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے آگے جا کر اس ملک و قوم کی خدمت کریں، اس کو مضبوط بنائیں، اور واقعی صحیح معنوں میں اس ملک کے معمار بنیں، اپنے وطن کے معمار بنیں، اس کی تعمیر کریں۔ تو اسی حوالے سے میں اب اسماعیل بھائی کو کہوں گا کہ وہ اپنے خیال جو ہے اس کا اظہار کریں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر یہ بات تو کچھ اس طرح سے نظر آتی ہے جو میرے سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں انسان لاکھ اعمال کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ آنے کی ترتیب تو ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ پہلے میرے دادا جائیں گے، پھر میرے تایا جائیں گے دنیا سے، پھر میرے ماموں بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب لاتعداد رشتے جائیں گے دنیا سے، تو اس کے بعد میں جاؤں گا، تو پھر ہمارا تو آوا کا آوا ٹیڑھا ہو جائے گا اگر پتہ چل جائے گا۔ تو بات یہ آ گئی ساری اسی طریقے سے دوزخ جنت والا معاملہ میری نظر میں آ رہا ہے
کہ ہم تو پھر میرا خیال میں کچھ لوگ یہ کہ میں تو نماز پڑھے جا رہا ہوں، مجھے پتہ چلا میں نے تو جنت میں نہیں جانا، تو وہ تو نماز چھوڑ دے گا، تیاری نہیں کرے گا، جگہ جگہ پتھر نہیں ہٹائے گا رستے سے کہ ثواب ہو جائے، کوئی گر نہ جائے، یا کوئی ایسا نیک عمل نہیں کرے گا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، کیونکہ اس نے جان لیا کہ میں نے تو دوزخ میں جانا ہے۔ اب وہ کیوں جانا ہے، کون سا پوائنٹ ہے، اس کو نہیں درست کرے گا، وہ اس کام کو زیادہ دھیان دے گا کہ میں نے تو جانا ہی نہیں ہے۔ آج کا وقت بھی میری نظر میں یہی آ گیا کہ بچے کہہ رہے ہیں ہم نے کیا پڑھنا، کیوں پڑھنا، آرام سے اٹھیں گے، میرے بچے بھی ہیں اس میں شامل، سب کے ہیں۔ اب اگر ہم ان کو سمجھانے لگتے ہیں کہ بیٹا آپ نے پڑھنے جانا ہے ٹیوشن، تو ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ بہتر یہ تھا کہ کوئی عمل ایسا نکالا جاتا کہ جس میں تعلیم بھی چلتی رہتی، یا تو ان پیپروں کو مزید جہاں پہلے ڈیلے کیا تھا اور ڈیلے کر دیتے، نہ کہ اب آپ پیپر کے بغیر اس طرح لیں گے تو مطلب یہ وہی دوزخ جنت والے کی یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ گار بچے اسی گنتی میں آئیں گے، میرٹ پہ تو نہیں پھر گئے نا۔ یہ تو وہی ہو گیا کہ کچھ لوگ پیسے دے کے اپنے بچوں کو پاس کروا لیتے ہیں اور آج حکومت ہی پاس کر رہی ہے، کھلا کھاتا ہو گیا ہے، فل انجوائمنٹ کرو۔ تو بات وہیں آ گئی کہ تعلیم کا جتنی حکومت نے وعدے کیے تھے خاص کر تعلیم پہ، کہ جس ملک میں بچے تعلیم نہیں حاصل کر رہے ہیں اور دودھ نہیں پی پا رہے ہیں کیا طاقت آئے گی؟ میرا خیال میں مجھے اگر پکڑیں یہ لوگ تو میں خود ان کو گھر گھر لے جا کے دکھا سکتا ہوں۔ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ جو بچے پڑھتے بھی تھے وہ بھی آج 150 لانے کے چکر میں پڑ گئے، اور جو دودھ پیتے تھے وہ دودھ تو دور کی بات، وہ پتیلا ہی شاید ان کے گھر سے غائب ہو چکا ہے، کیونکہ پتیلا بیچ کے بھی 50 روپے تو ملے ہیں۔ گھر میں معاملات اس طرح کے، ہم چلیں بات کرنے تو بات وہ کرو جس کی سمجھ میں آئے۔ تو ہم تو بہت وہیں آ گئی کہ ہمارے پاس تو کوئی وسائل ہی نہیں ہے اپن کے پاس، لیکن پھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن جن کے پاس وسائل ہیں وہ عجیب عجیب سے اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کے، واحد سی باتیں ہیں، کوئی مطلب فکر نہیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا جب تک اے سی سے نکل کر فیصلے نہیں ہوں گے نا بیٹھ کر، ہماری طرح آدھی رات کو لائٹ جائے گی، ساری رات بچوں کو پنکھا جھلنا، پھر صبح مزدوری پہ جانا، بچوں کو صبح اسکول بھیجنا، حبس والے گھر، ہمارے گرمی والے، ہم کہاں جائیں، کس سے فریاد کریں؟ تو یہ چیزیں رہیں گی تو نہ تو تعلیم رہے گا نہ کچھ رہے گی۔ تو بات وہیں آ گئی کہ اعلان کر دیا منہ اٹھا کے کہ چلو جی سب پاس ہیں، یا تو یہی کرتے تھوڑا ڈیلے کرتے، یا اس پہ بھی بے شک اپنے من میں رکھتے، یہ بات بہتر عمل تھا، من میں رکھتے اور کہتے میرٹ پہ ہم کریں گے، آؤ پیپر دو بچوں سے، یا تو وہی آپ کی بات بالکل سے پیپر ہی نہیں لو، بول دو نا سب پاس ہیں، جنہوں نے فیسیں بھری ہوئی سب پاس ہیں، جو لوگ اس کشتی میں سوار تھے پڑھنے والے بچے، میں نے آلو پیاز والے کو نہیں کہہ دیا کہ اس کو پاس کر دیا، آپ انہی کو پاس کریں گے، جو بچے اس میں چل رہے تھے، اس نیٹ ورک پہ تھے، اس پلیٹ فارم پہ تھے، تو آپ یہ اعلان کر دیں کہ ٹھیک ہے پاس نہیں، کوئی ایسا پاس کا عمل نہیں ہے، آپ پڑھیں گے، بچے دل لگا کے کچھ تو محنت کر لیتے۔ اب وہ اعلان کر دیا جی یکمشت ہو گئے کہ پاس، تو بس تو پھر پاس تو سارے جنت میں ہی ہیں، جو نماز پڑھ رہا ہے جائے سائڈ پر، جو نہیں پڑھ رہا وہ بھی جائے سائڈ، جو قربانی دے رہا ہے نہ دے، دوسرے سے گوشت لے کے کھا لے گا، اسی کو بات تو نہیں، قربانی تو ہو رہی ہے، آپ کے یہاں سے میں آ کے لے لوں گا گوشت، وہ مجھ سے لے لیں گے، چل جائے گا سلسلہ، لیکن قربانی کا عمل کیا تھا وہ کہاں ہے؟ نماز کے لیے فجر میں اٹھنا، محنت کرنا، اس کے پیچھے بڑی ایک محنت ہے، آسان نہیں ہے، لیکن پڑھنے والے کے لیے آسان ہے، پڑھنے والے کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے مشکلات کیوں؟ عموماً میں نے دیکھا ہے دوست احباب میں، رشتہ دار میں، ادھر ادھر اب دیکھا ہے جمعے کے دن میں جی کہا جاتا ہے، جمعے کو اہمیت دی جاتی ہے اس بات کی، چلے یار وہ نہانا ہے، غسل کرنا ہے، یار جس نے روز پڑھنی ہے 5 ٹائم وہ بھی تو روز نہا رہا ہے، آج آپ نے اسپیشل نہانا ہے، تو وجہ یہ آ گئی انہیں ایسا لگ رہا ہے اس پہ جنت مل جائے گی، تو جنت ہو سکتا ہے اسی کو واقعی مل جائے، جمعہ ہی پڑھ رہا ہے جو، وہ مجھے نہیں پتہ، نہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں، کیونکہ جس دن میں نے دعویٰ کیا تو 100 لوگ گلے میں ہمارے آ جائیں گے، جبکہ عقل وہ خود نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن یہاں ہر آدمی اپنے آپ کو بنتا ہے، جیسے کہ حکومت نے اعلان کر دیا، جبکہ بات تعلیم، اور تعلیم اتنی بگڑ چکی تھی، پہلے بھی تھی، اور اب تو میں عمران خان صاحب کو خاص کر کہوں گا کہ لاتعداد نوجوانوں نے ووٹ ڈالا تھا کہ تبدیلی آئے گی، تو بے شک آپ کوشش کر رہے ہوں گے اور کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، عملی کام بھی دکھ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسا عملی جامہ پہناؤ ان کاموں کو کہ جو رستے پہ چلے، یہ وہ کام ہو رہے ہیں، مطلب کہ آپ نے ایک مکان توڑ دیا، اب وہ نکل کر روڈ پر بیٹھ گئے ہیں، وہ لوگ روڈ پہ بیٹھ گئے ہیں، ان کو کوئی رستہ آپ نہیں دیں گے، رات کو یا تو اس کی بچی کی عزت لوٹ لی جائے گی، یا جو بیچارے کے پاس تھوڑے سے برتن ہیں وہ بھی چھن جائیں گے، مگر یہ تو مانو کہ اس کی جیب میں پاکستان کا کارڈ ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، اسے یہاں سے اٹھا رہے ہو، میرا خیال میں ہمارے دین میں آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہی کہا جاتا جب لوگ دین میں آتے تھے کہ آدھا مال اپنا اپنا سب دے دو، تو کچھ نے تو کہا کہ میرے تو گھر میں ایک روٹی بھی نہیں ہے، تو بولا نہیں ہے نا آسرا ہی دے دو، جس آسرے پہ تم جی رہے ہو وہی آسرا دے دو، اتنی پیاری بات،
تو آج تو معاملہ یہ آ گیا ہے کہ کوئی کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہے کسی کو. تو یہ بات جان لیں ہمارے اعلیٰ حکمران. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کے سر ہی ڈال رہا ہوں، بھلے مرضی ہے ان کی، لیکن انہوں نے جب حلف لیا تھا آج ہمارے سر پہ ہیں، تو جیسے آج ہمارے والد صاحب زندہ ہیں تو ساری ذمہ داری ان پہ آ جاتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کون سا رستہ دکھایا. اسی لیے ہم تو انہی کے پاس جائیں گے کہ آپ ہی ہیں، کیونکہ اسٹیمپ تو انہی کی چلے گی ہر چیز پر، ہر بات کے اوپر انہی کی سگنیچر آئیں گے، خواہ ہم نے ووٹ ڈالا یا نہ ڈالا. ہم بھی ان کے پاکستانی ہیں، وہ بھی ہمارے. تو خدا را چھت چھین رہے ہو تو آسرا ضرور دو، بستے بھاری بھاری دے رہے ہو تو ان میں تعلیم کا حساب دو. تختی بڑی پائیدار تھی، آج بھی ہمیں یاد آتی ہے، خدا کی قسم. وہ تختی پڑھنے والے بچے آج بھی بڑے بڑے کام کر گئے ہیں. وہ پاکستان بنانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اور جو دین پھیلانے والے لوگ تھے وہ اینٹ پہ سر رکھ کے سویا کرتے تھے، آج وہ ان کا پھیلایا ہوا دین ہمارے پاس چل رہا ہے. ہم نے خود کیا کیا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم انہی کے نام لے کے چل رہے ہیں. یہ 23 مارچ منانا یا 12 ربیع المنانا، یہ کر وہ کر، یہ سارا انہی کا دیا ہوا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صرف یہ کیا جو آج ہوا ہوا ہمارے ساتھ. آج آوا گاوا ٹیڑھا ہو چکا ہے. میں اتنی جنرل نالج نہیں رکھتا ہوں کہ میں لمبی چوڑی باتیں کروں. مجھ سے زیادہ سینئر ہیں، سر بیٹھے ہوئے ہیں، بس ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں جو ہوتا ہے ہم بھی بول دیتے ہیں. کسی بھائی کو دل آزاری ہو رہی ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں. ہم یہاں کوئی پیسے بٹورنے نہیں بیٹھے. اب پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ رجسٹرڈ ٹرسٹ ایک ہماری چل رہی ہے، ہمارا اقرا نائٹ اسکول چل رہا ہے. ہم ہر کسی کو ویلکم کرتے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہتے تھے. جس کے پاس بستہ نہیں ہم سے لو، کتابیں نہیں ہم سے لو، سر سے آگے رابطہ قائم کرو، ہم سے کرو. فیس نہیں ہے فیس بھی چھوڑ دو یار، جو ہے وہ دے دو. کچھ نہیں ہے تو ہمیں یہ دے دو کہ کل کو تم آگے بتانا میں نے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہوں، ہمارے کو وہ مل جائے گا. پیغام بس ہمارے لیے بہت ہے. تو میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں سر کی طرف. پاکستان زندہ باد. اللہ ہمارے ارادوں کو مضبوط کرے. بہت خوبصورت باتیں ماشاءاللہ. میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ جو ہمارا اقرا نائٹ اسکول اور ویلفیئر پاکستان ویلفیئر ٹرسٹ، اس حوالے سے انشاءاللہ ایک پورا پروگرام رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا اور کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیوں کرنا چاہتے ہیں. آج ہمارے ساتھ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، سعود، میرے پاس پڑھتے ہیں. اور چونکہ موضوع ایسا ہے کہ میں چاہوں گا میں تھوڑا سا اس کے ویوز لوں. مزدور آدمی ہیں، شادی شدہ ہیں، بچے ہیں، اور یہ پڑھنے آئے میرے پاس. تو ظاہر سی بات ہے کچھ خواہشات تھیں، کچھ علم سیکھیں گے، کچھ بار سوسائٹی میں بولنے کے لیے اعتماد حاصل ہوگا. مگر یہ جو پالیسیز ہیں، اور بڑے شوق اور لگن سے پڑھ رہے تھے، لیکن جب سے یہ اعلان کیا کہ 2 پیپر ہوں گے اور پھر وہ جو ہے پاس بھی ہو جائیں گے بچے، تو اس حوالے سے وہ کتنے پریشان ہوئے ہیں کہ اب جو ہے یہ کیسی تعلیم ہے کہ جو جذبے ہم تو کچھ سیکھنے آئے تھے، لیکن اب یہاں کیا ہے کہ پاس کے تو وہ جو جذبہ تھا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلیں اچھے نمبر لے کے، وہ تو سارا دھرے کا دھرا رہ گیا. اب تو اس امام میں سارے ایک جیسے ہی ہیں. تو میں ان سے ذرا تھوڑا سا ویوز لوں گا وہ کیا کہتے ہیں. تو میرا بیٹا سعود ذرا بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میں تو پہلی بات ہے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ جیسے لوگ یہاں میرے پاس موجود ہیں. جب تک آپ جیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک ہم جیسے مزدور آدمی جو کہ مشکلات میں ہیں، تو جیسے آپ ہیں آپ ان کو مشکلات میں آنے نہیں دے سکتے. اللہ پاک آپ کو بہت دے، اللہ پاک آپ کو اتنا دے کہ آپ کے پاس کمی نہ ہو. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک دل لگا کر آدمی پڑھتا ہے، ایک بچہ ایک دل لگا کر پڑھتا ہے کہ یار پڑھائی میں اس کا ذہن جائے. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی انہوں نے 2 پیپر ہمارے کر دیے، آسانی ہمارے لیے کر دی، لیکن جو چیز ہمیں سیکھنے کو مل رہی تھی وہ نہیں مل پائے گی. ٹھیک ہے ہم 2 پیپر دے لیں گے، 2 پیپر میں اتنی مشکل بھی نہیں ہوگی، لیکن جو ہمیں اگلے پیپروں میں سیکھ ملنی تھی وہ نہیں ملے گی. تو جیسے اداروں کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، نہ اسٹوڈنٹس کی رائے لیتے ہیں نہ سروں کی رائے لیتے ہیں. صرف اپنی مرضی پہ، اپنے بلبوتے پہ، یا وزیر اعظم کے کہنے پر یا دوسرے حکمرانوں کے کہنے پر وہ اپنا ادارہ قائم کرتے ہیں.
تو ہم جیسوں سے سر کوئی نہیں پوچھا جاتا. صحیح، بہت اچھے. اب ہم ہیں، ظاہر ہے ہمارے اوپر آپ کی نگرانی ہے. جو آپ کو اوپر سے آرڈر آئے گا وہ ابھی آپ ہمیں بولیں گے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ سر 5 منٹ دینے کا. یہ ماشاءاللہ ایسے بچے ہمارے پاس کافی ہیں جو میں نے کہا نا کہ اقرا نائٹ کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے ڈسکس ہوگی. تو ایسے بچے ماشاءاللہ جو رات کو کام کرتے ہیں ان کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ پڑھیں آ کے ہمارے پاس. ان کو ہم بڑا اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ان کو حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور الحمدللہ ماشاءاللہ پڑھ کے کئی اپنے اچھی جابس کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، پورے گھروں کو سنبھالیں. اور جیسے یہ بچہ ماشاءاللہ شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں اس کے. تو میں اس کو بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے پڑھنا چاہیے. جب باہر نکلا سوسائٹی میں دیکھا تو تعلیم بڑی ضروری ہے. لیکن یہ چند دنوں سے اور اس کے ساتھ ہی سارے پریشان ہیں کہ سر یہ پاس ہونا تو مقصد نہیں تھا، مقصد تو یہ تھا ہمیں سیکھنے کو ملے. اور پھر ان کے اندر کمپٹیشن تھا کہ ہم ایک دوسرے سے آگے نکلیں گے، اچھے مارکس لائیں گے. تو اب تو وہ کمپٹیشن بھی ختم ہو گیا. اور دنیا میں کامیاب وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کمپٹیشن ہوتا ہے آپس میں کہ ہم آگے نکلیں گے. تو اب وہ بڑی خوبصورت بچے نے بات کی کہ ہم سے تو کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. بس جو فیصلہ آپ نے ذہن میں آیا وہ مسلط کر دیا. اور اس فیصلے میں ظاہر سی بات ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ میسج جو ہے پہنچائیں. لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ زیادہ پھر وہ اس میں آ جاتا ہے کہ جناب آپ کیوں کر رہے ہیں یہ جب دنیا نہیں بول رہی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے بولو. ہم کو خدا نخواستہ کسی کی دل آزاری یا کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ بات نہیں کر رہے، یا کوئی کسی کو خدا نخواستہ کوئی اپنے خود غرضی کی بات نہیں کر رہے. ہم تو یہ جو ہمارا حق ہے، جو ہماری تحریر و تقریر کا جو ہمیں اپنا ملک قانون ہمیں حق دیتا ہے، ہم تو وہ کر رہے ہیں. ہم کسی پہ تنقید بھی نہیں کر رہے ہیں. ہم تو ایک اصلاحی بات کر رہے ہیں کہ خدا را اس کی طرف غور کرے. تو میں آج پھر جیسے پہلے سے کہا تھا کہ اس کے بارے میں ذرا سوچیے. تھینک یو ویری مچ.